اور انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ ہاں، مسجد الحرام کے پاس ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑے، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں مار ڈالو۔ کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ البتہ اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہی ہے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے۔ لہذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کیا کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند کرتا ہے۔ اور تم لوگ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ پھر اگر تم لوگ راستے میں گھر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ مونڈو۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دے دے۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے بہرہ مند رہا ہو وہ حسب مقدور قربانی دے، اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 واپسی پر۔ اس طرح یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مقررہ مہینے ہیں، پس جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر حج کے دوران ہم بستری نہ ہو، اور نہ فسق و فجور، اور نہ لڑائی جھگڑا ہو، اور جو کار خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جان لے گا۔ اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تم پر کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم راہ گم کیے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تم بھی روانہ ہو جاؤ، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم حج کے اعمال بجا لا چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ۔ بس لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔